ساری زندگی کی قضا نمازیں ادا کرنے کا 5 منٹ میں آسان سا طریقہ۔ اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہوں اور اب وہ ان نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے تو اس کا انتہائی آسان طریقہ بتائیں گے، جو کہ ہمارے بڑے بڑے علماء اکرام نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز ادا کرنے کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 700 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے۔ درج ذیل حدیث مبارکہ میں نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر اور ان پر آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: 5 نمازیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں فرض قرار دیا ہے۔ جس نے ان نمازوں کو بہترین وضو کے ساتھ ان کے مقررہ اوقات پر ادا کیا اور ان نمازوں کو رکوع، سجود اور کامل خشوع سے ادا کیا تو ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے گا، اور جس نے ایسا نہیں کیا، یعنی نماز ہی نہ پڑھی یا نماز کو اچھی طرح نہ پڑھا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ اگر چاہیں تو اس کی مغفرت فرما دیں اور چاہے تو اس کو عذاب دیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسم سرما میں جب پتے درختوں سے گر رہے تھے باہر نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی 2 شاخوں کو پکڑ لیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شاخ سے پتے گرنے لگے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا: اے ابو ذر! میں نے عرض کیا: لبیک یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مسلمان بندہ جب نماز اس مقصد سے پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے تو اس کی گناہ اس طرح چڑھ جاتے ہیں جس طرح یہ پتے درخت سے جڑتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے نماز سے متعلق بہت اہم معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ محترم ناظرین، قضا نمازیں کیسے پڑھیں؟ اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہوں تو اب وہ ان نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے تو ان نمازوں کے پڑھنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اس مسئلے کو دھیان سے سننے کی ضرورت ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو سن کر آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ جس نے کبھی بھی نماز نہ پڑھی ہو
اب اسے توفیق نصیب ہو رہی ہے، اور اگر وہ ان قضا نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے تو جب سے وہ بالغ ہوا ہے اس وقت سے نماز کا حساب لگائے گا، اور جتنی نمازیں اس کی قضا ہیں اگر وہ ان تمام نمازوں کو ادا کرنا چاہتا ہے، لیکن اسے بالغ ہونے کی جو تاریخ یاد نہیں ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ کب وہ بالغ ہوا تھا، تو فقہ کرام فرماتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ اگر عورت ہے تو پھر 9 سال سے، اگر مرد ہے تو پھر 12 سال سے بلوغت کا حساب لگائے، اور پھر اسی حساب سے جتنے سالوں کی قضا نمازیں اس کے اوپر ہیں ان تمام نمازوں کو ادا کرے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قضا نماز ہر روز کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں، یعنی قضا نمازوں میں سنتوں اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی، صرف فرض اور وتر ہی کی قضا کی جاتی ہے، یعنی فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، اور عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر، ان کی قضا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ باقی جو سنتیں اور نوافل ہیں ان کی قضا نہیں کی جائے گی۔ اور قضا نماز کی نیت کیسے کرنی ہے؟ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو، لیکن اگر زبان سے کہنا چاہیے تو پھر اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں سب سے پہلے قضا ہونے والی فجر نماز کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر، اور ایسے ہی ظہر کا کہیں گے سب سے پہلے قضا ہونے والی عصر نماز کی، سب سے پہلے قضا ہونے والی مغرب کی، اور سب سے پہلے قضا ہونے والی عشاء نماز کی، اور سب سے پہلے قضا ہونے والے وتروں کی۔ یعنی جب بھی نیت کریں گے اس وقت یہی کہیں گے کہ سب سے پہلے جو قضا ہونے والی جو نماز ہم ادا کر لیتے ہیں وہ ہمارے سر سے اٹھ جاتی ہے، وہ ہمارے سر سے، اس سے ہم بری ذمہ ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو قضا ہونے والی نماز ہوتی ہے وہی ہماری سب سے پہلی قضا ہونے والی ہوتی ہے، کیونکہ جو پہلی ہماری قضا نماز تھی وہ تو ہم ادا کر چکے ہیں، اس سے بری الذمہ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد والی پھر ہماری سب سے پہلی قضا نماز کہلاتی ہے۔ اس طریقے سے ہم قضا نماز ادا کریں گے۔ تیسری بات یہ کہ اگر کسی کی کثیر نمازیں قضا ہو چکی ہیں، اب اس بارے میں فقہ کرام بیان کرتے ہیں کہ بہتر تو یہی ہے کہ جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح مکمل نماز پڑھیں، لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو اس کے لیے تخفیف ہے۔ تخفیف کیا ہے؟ سب سے پہلے تخفیف تو یہ ہے کہ رکوع میں سب سے پہلی تخفیف تو یہ ہے کہ رکوع میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان ربی العظیم، تو 3 مرتبہ کی جگہ 1 مرتبہ پڑھیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ
جب وہ اچھے طریقے سے رکوع میں پہنچ جائے تو تب ایک مرتبہ تسبیح پڑھنا بھی کافی ہوگا، اور تسبیح مکمل ہو جانے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑا ہو جائے۔ اسی طرح سجدے میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، سجدے میں بھی کم از کم 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، تو سجدے میں بھی 3 مرتبہ کی جگہ 1 مرتبہ تسبیح پڑھ لیں تو یہ سجدہ ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ ہر رکوع اور سجدے میں صرف 1 مرتبہ تسبیح پڑھ لیں تو کافی ہوگی۔ ایک تو تخفیف یہ ہوئی۔ دوسری تو تخفیف، جس طرح 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہے، یعنی ظہر کے ہیں، عصر کے ہیں، یا عشاء کے ہیں، یا مغرب کے 3 فرض ہیں، ان میں یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو اس میں یہ تخفیف ہے کہ سورۃ فاتحہ کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیں، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پڑھ کر رکوع میں چلے جائیں۔ دوسری تخفیف یہ ہوگی، تیسری تخفیف یہ ہے کہ قعدہ آخر میں، یعنی جب نماز ختم ہو جائے تو پڑھتے ہیں التحیات مکمل کرنے کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور درود پاک کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ التحیات پڑھنے کے بعد درود پڑھنے کی جگہ صرف اتنا پڑھ لیں، یعنی اتنا درود پاک کے کلمات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد یہ تیسری تخفیف ہے۔ اس کے بعد پھر سلام پھیر لیں، یعنی مکمل درود پاک اور دعا نہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ یہ تخفیف ہے اس شخص کے لیے جس کی کثیر تعداد میں نمازیں قضا ہوتی ہوں۔ اور چوتھی تخفیف یہ ہے کہ جو وتر نماز ہے، تیسری رکعت میں سورت ضرور منانی ہے۔ فرضوں میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا کافی ہے، لیکن وتر کی جو نماز ہے اس میں تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ بھی پڑھی جائے گی اور دوسری سورت بھی ملانی ضروری ہے۔ اب اللہ اکبر کہہ کر دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، لیکن دعائے قنوت کی جگہ اگر وہ رب اغفر لی رب اغفر لی رب یہ 3 مرتبہ پڑھ لے یا پھر 1 مرتبہ پڑھ کر رکوع میں چلا جائے تو تب بھی اس کی نماز مکمل درست ہے۔ قضا نمازوں کے لیے اس تخفیف کے ساتھ اگر نماز پڑھیں گے تو آپ کی جو بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں وہ بہت جلد ادا ہو جائیں گی۔ فقہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اس طریقے سے اس تخفیف کا فائدہ اٹھا کر جس شخص کی زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں وہ اپنی نمازوں کو جلد ادا کر کے فرائض سے بری الذمہ ہو جائے۔ اور یاد رکھے قضا نمازوں کے ساتھ ساتھ توبہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ نمازیں جو قضا ہوئی ہیں ان کا گناہ ہے، تو گناہ سے توبہ کرنا لازمی ہوتا ہے۔
ایک تو نماز ادا کریں گے، اس کے بعد پھر سچے دل سے توبہ کریں، تو اس آسان طریقے سے اپنی قضا نمازوں کو ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی شخص نے بلوغت کی کافی عرصہ گزر جانے کے بعد نماز پڑھنا شروع کی ہو، یا کبھی پڑھتا ہو اور کبھی چھوڑ دیتا ہو، تو اس پر لازم ہے کہ زندگی سے متعلقہ ضروری کاموں کے علاوہ سب کام چھوڑ کر نمازوں کی قضا شروع کر دے۔ وہ اس وقت تک قضا نمازوں کی قضا شروع کر دے، وہ اس وقت تک قضا نمازیں ادا کرتا رہے جب تک اس کے غالب گمان کے مطابق تمام قضا نمازیں ادا نہ ہو جائیں۔ اگر اس دوران اس کو موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جو شخص بھی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے، پھر اسے رستے میں ہی موت آ پکڑے، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ثابت ہوگا، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا نہ کر سکے تو اس سے کم درجہ یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک یا جس قدر ممکن ہو قضا نماز پڑھتا رہے۔ قضا نمازوں کے صرف فرائض اور وتر ادا کرے۔ مثلا پورے دن کی قضا نمازیں ادا کرنی ہوں تو پھر کل 20 رکعت اسی طرح ادا کرے۔ 2 فرض فجر، 4 فرض ظہر، 4 فرض عصر، 3 فرض مغرب، 4 فرض عشاء بما 3 وتر، اس طرح نیت کرے۔ مثلا میں اپنی گزشتہ فجر کو ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں جس کا میں نے وقت پایا اور ادا نہیں کی۔ ہر قضا نماز کی اسی طرح نیت کر، یعنی دل میں ارادہ کرے، زبان سے کہنا بہتر ہے، ضروری نہیں۔ محترم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاک مٹی مسلمان کو پاک کرنے والی ہے، پھر وہ 10 سال تک پانی نہ پائے، پھر جب وہ پانی پا لے تو اسے اپنی کھال یعنی جسم پر بہائے، یعنی اس کے لیے بہتر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔